اگر آپ ہر وقت بے چین اور مضطرب رہتے ہیں یا کبھی کبھار آپ بے چین ہو جاتے ہیں اور دل آپ کا انتہائی پریشان، انتہائی مغموم، انتہائی کبیرہ خاطر آپ ہو جاتے ہیں، تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کے بجائے آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کا بھی اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وظیفے کا جب آپ اہتمام کریں گے آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی، آپ کے سارے غموم، آپ کی ساری فکریں، آپ کی ساری پریشانیاں اور بے چینی اور اضطراب اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے۔ اور انتہائی آسان اور مختصر ترین وظیفہ ہے، اور وہ ہے 24ویں پارے کی سورہ مومن کی آیت نمبر 44 کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے، پوری آیت مبارکہ بھی نہیں ہے۔ 24واں پارہ ہے، سورہ مومن ہے، آیت نمبر 44 کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یہ چھوٹا سا حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کب ہے؟ پڑھنا آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ نہیں، 102 مرتبہ بھی نہیں، 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی بے چینی، آپ کا اضطراب، آپ کی جو پریشانی ہے، آپ کا جو غم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی آنن فانن دور فرما دیں گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بس آپ نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ مسئلہ حل فرما دیں گے اور اس بے چینی اور اضطراب کو ختم فرما دیں گے۔ اگر کوئی غم اور رنج ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اگر آپ ہر وقت بے چین اور مضطرب رہتے ہیں یا کبھی کبھار آپ بے چین ہو جاتے ہیں اور دل آپ کا انتہائی پریشان، انتہائی مغموم، انتہائی کبیرہ خاطر آپ ہو جاتے ہیں، تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کے بجائے آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کا بھی اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وظیفے کا جب آپ اہتمام کریں گے آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی، آپ کے سارے غموم، آپ کی ساری فکریں، آپ کی ساری پریشانیاں اور بے چینی اور اضطراب اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے۔ اور انتہائی آسان اور مختصر ترین وظیفہ ہے، اور وہ ہے 24ویں پارے کی سورہ مومن کی آیت نمبر 44 کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے، پوری آیت مبارکہ بھی نہیں ہے۔ 24واں پارہ ہے، سورہ مومن ہے، آیت نمبر 44 کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یہ چھوٹا سا حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کب ہے؟ پڑھنا